موضوع گفتگو امامت کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور اب اس گفتگو میں امامت کی شرائط، البتہ جب کہا جائے امامت کی شرائط تو ہمارے نقطہ نظر سے، یعنی مکتب تشیع کے نقطہ نظر سے، ساتھ ساتھ اختصار کے ساتھ عقائد نصفی اور دیگر مشہور کتب اہل سنت میں جو کچھ درج ہوا امامت کے موضوع پہ اسے بھی اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا، اور کبھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو دونوں شرائط کو اور دونوں ابواب کو کہ امامت کے موضوع میں شیعہ کیا کہتے ہیں، امامت کے موضوع میں سنی کیا کہتے ہیں، ان دونوں کو احترام کے ساتھ، نہ کسی کی دل آزاری ہو نہ کسی کی توہین ہو، جو کچھ کتاب میں ہو اسے بیان کیا جائے تاکہ یہ چیز کلیئر ہو کہ اصل میں موضوع کیا ہے، امامت کا منصب کیا ہے، امامت کس کی جانب سے ہے، اور یہ کس کی امامت ہے اور کس کی خلافت ہے، اور شرائط کیا ہیں۔ تو امامت کی شرائط میں سے پہلی چیز البتہ وہ اس اعتبار سے کہ یہ ہے کس کی جانب سے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام کا انتخاب فرماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور یہ اعلان فقط مولا امیر المؤمنین کی حد تک نہیں تھا، بلکہ یہ وہی اعلان ہے جو کتب شیعہ اور سنی میں خلفائے اثنا عشر کے نام سے، یا اثنا عشر خلفاء، اثنا عشر ائمہ اور اثنا عشر امیر کے نام سے، کہ عالم اسلام کے 12 ائمہ ہوں گے، 12 امیر یعنی حاکم ہوں گے، اور 12 خلیفہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب یہ روایت جس صورت میں آج کتب اہل سنت میں خصوصاً صحاح ستہ میں موجود ہے، کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں باب استخلاف میں یکون اثنا عشر خلیفتاً، کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ اب جو دور گزرا بنو امیہ بنو عباس کا، اور جو اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ایک محاذ بنا ہوا تھا، اگر تاریخ کے ان اوراق کو دیکھا جائے اور تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آج یہی چند روایات کہ جو صحاح ستہ میں 12 ائمہ کے عنوان سے ہیں، یا فضائل اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں ہیں، تو ایسا لگے گا کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ یہ سب کچھ باقی رہ گیا، کیونکہ ایک بدترین دور، خطرناک ترین دور اور مظلومیت سے بھرپور دور اہل بیت علیہ السلام پر گزرا۔ ہر جانب سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، تحریف دین کا سلسلہ اور بازار گرم تھا، روایتیں بنائی جا رہی تھیں، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو دوسروں سے نسبت دی جا رہی تھی۔ ایسے دور میں اگر یہ چیزیں باقی رہ گئیں تو در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم ہے کہ اس نے ان روایتوں کو انہی کتابوں میں اور اسی طرح سے باقی رکھا۔ تو 12 ائمہ کی اگر روایتوں کو دیکھا جائے تو بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ 12 ائمہ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہو گیا تھا، اور آپ نے اعلان فرما دیا تھا۔ البتہ بعض کتب میں ان 12 ائمہ کے نام بھی نقل ہوئے، بعض کتب سے مراد نہ کتب اہل تشیع بلکہ کتب برادران اہل سنت، تو مختلف کتب میں 12 ائمہ علیہ السلام کا ذکر رہا، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انتخاب پہلے ہی ہو چکا تھا۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور یہ اعلان ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں رہا۔ البتہ جب تحریف کا سلسلہ ہوا اور ائمہ پہ ظلم کا سلسلہ ہوا تو جس طرح اور بہت ساری احادیث ادھر سے ادھر ہو گئیں، ذہنوں سے ہٹ گئیں، بالکل ائمہ علیہ السلام کے نام بھی لوگوں کے ذہنوں سے تدریجاً محو ہو گئے، لیکن الحمدللہ 12 خلفاء، 12 ائمہ اور 12 امیر والی روایتیں ابھی بھی کتب شیعہ اور سنی میں محفوظ ہیں۔ تو پہلا نظریہ یہ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور پھر ہر دور کے امام نے آنے والے امام کی معرفی فرمائی، لیکن یہ انتخاب اور اعلان پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور احکام اسلام کو پہنچانے کا سلسلہ کہاں برقرار دے۔ امام کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور انہی شرائط میں سے پہلی شرط کہ وہ
معصوم ہو. معصوم در حقیقت دو شرائط کا مجموعہ ہے. ایک یہ کہ وہ گناہ سے محفوظ ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ سہو و نسیان سے پاک ہو. معصوم کی ڈیفینیشن پہلے بھی بیان ہو چکی، اور جب کہا جائے معصوم تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے لطف ہے. البتہ گناہوں سے بچنا اپنے ارادے اور اختیار سے ہے. اس سلسلے میں پہلے بھی ہم نے مثال دی کہ بعض وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ امام گناہ نہیں کرتے، اور گناہ کرنا تو بڑی بات ہے، حتیٰ گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتے، اور ارادہ بھی بہت بڑی بات ہے، حتیٰ گناہ کا کبھی تصور بھی نہیں کرتے. جب یہ سوال کسی نے ایک عالم دین سے کیا تو پہلے بھی جانب ہم نے توجہ دلائی، اور یہ بہترین جواب ہے. انہوں نے یہ جواب دیا کہ سوال کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ معصوم کبھی گناہ کا سوچیں بھی نہیں، اور پھر ارادہ بھی نہیں کریں، اور کبھی اس کو انجام بھی نہ دیں. تو ان عالم نے یہی فرمایا کہ یہ بتاؤ، کبھی تم جب جاتے ہو رفع حاجت کے لیے، تمہارے جسم سے جو نجاست ٹوائلٹ میں خارج ہوتی ہے، کیا تمہیں کبھی خواہش ہوئی کہ اسے کھا لوں؟ جواب بظاہر عجیب سا لگتا ہے، لیکن اس سے بہتر کوئی جواب ہو نہیں سکتا. کیا کبھی خواہش ہی ہوئی کہ اسے کھا لوں؟ کہا کہ نہیں. کیا کبھی ارادہ کیا تم نے؟ کہا کہ نہیں. کیا کبھی کھایا؟ کہا کہ نہیں. اب اسی کو دوسری جانب سے شروع کیا جائے کہ کیا کبھی تم نے کھایا؟ کہا کہ نہیں. کبھی ارادہ تو کیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں. کبھی خواہش ہوئی ہوگی؟ کہا کہ نہیں. تو عالم نے فرمایا کہ جس طرح سے تمہیں اس گندگی اور اس نجاست کی خباثت کا علم ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک معصوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت سے نفرت ہے، اور مخالفت کی قباحت اور نجاست کا علم ہے. بس معلوم ہوا کہ معصوم ہر طرح کے گناہ سے اور حرام سے محفوظ ہے. عصمت کا ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ سہو و نسیان سے پاک. وجہ کیا ہے کہ اگر وہ گناہ کریں تو پھر لوگوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتے. اب اگر وہ سہو و نسیان ہو تو پتہ چلا کبھی بھولے سے کچھ کہہ گئے، حرام کو حلال کر گئے یا حلال کو حرام کر گئے، تو کہا جائے گا سہو و نسیان بھی نہیں. اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہوں. اب اس سے پہلے دوسری شرط کو بیان کیا جائے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ امام معصوم ہو. عقائد نصفی میں اس شرط کا بہت ہی واضح انکار کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ معصوم ہونا شرط نہیں ہے امام یا خلیفہ کے لیے، بلکہ بہت کھلے الفاظ میں تصریح کرتے ہیں جناب سعد الدین تفتازانی. اور یہ کتاب تقریباً پورے پاکستان میں، انڈیا میں ہر جگہ دستیاب ہے. امامت کے چیپٹر میں کوئی بھی اسے ملاحظہ کر سکتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کھل کے کہتے ہیں لا ینعزل الامام بالفسق والجور، کہ امام فاسق ہونے کی وجہ سے اور بندگان خدا پر ظلم کی وجہ سے اپنے منصب سے معزول نہیں ہوگا. اور پھر ساتھ میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگان کو یہی دیکھا ہے کہ انہوں نے خلفائے راشدین کے بعد فاسق بادشاہوں کی اطاعت کی اور ظالم بادشاہوں کی اطاعت کی، اور انہی کو امام مانا، اور ان کی اجازت سے نماز پڑھی، انہی کی اجازت سے جمعہ قائم کیا، انہی کی اجازت سے جمعے کی نماز قائم کی، اور انہی کی اجازت سے عیدین کی نماز، یعنی دو عیدوں کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز قائم کی. اور ہمارے بزرگ ان بادشاہوں، فاسق فاجر بادشاہوں کو کہ جن کو خلیفہ کا لقب دیا گیا بنو امیہ بنو عباس کے، ان کے خلاف کسی بھی قسم کے اقدام کو حرام قرار دیتے تھے. تو معلوم ہوا کہ عصمت کے موضوع میں ہمارا نظریہ ہے کہ امام میں عصمت ہونی چاہیے، اور وہاں پر نظریہ دیا کہ امام تو عصمت تو کجا، فاسق و فاجر بھی چلے گا. پھر اس کے بعد مثال لائی گئی کہ شیعہ امام جماعت کے لیے شرط لگاتے ہیں عادل کی، تو فرماتے ہیں کہ صلو خلف کل مسلم برن کانا ہو فاجرا، نماز پڑھو ہر مسلمان کے پیچھے، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ فاجر ہو. جبکہ ہمارے یہاں شرط ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے وہ عادل ہو، اس کی عدالت کا ہمیں احراز ہو چکا ہو، یعنی ہمیں معلوم ہو کہ یہ عادل ہے. دوسری شرط ہے کہ وہ عالم زمان ہو، افضل زمان ہو.
لیکن اس شرط کے بارے میں عقائد نصفی اور دیگر کتب میں کہا گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ امام فاضل ہو بلکہ مفضول بھی چلے گا۔ فاضل ہو سے کیا مراد؟ پڑھا لکھا فاضل نہیں، فاضل سے مراد اور لوگوں پر فضیلت رکھتا ہو، ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی اور اس سے بہتر ہو اور امام کسی پست کو اور حقیر کو بنا دیا جائے تو بھی صحیح ہے۔ یہ در حقیقت تمام نظریات بادشاہوں کے دفاع کے لیے تھے، جو انگلیاں اٹھ رہی تھیں، جو اعتراضات ہو رہے تھے، ان اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام افضل زمان ہو اور اعلم زمان ہو، یعنی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اور ہر وہ چیز جس کی ضرورت مسلمانوں کو ہے وہ ان کا جواب دے سکتا ہو۔ تمام اخلاق حسنہ اس میں پائے جاتے ہوں، جیسا کہ ہم نے آیت تطہیر میں بیان کیا کہ اہل بیت علیہم السلام نجاست ظاہری اور باطنی سے پاک ہیں۔ نجاست ظاہری سے مراد یہی ظاہری نجاست اور نجاست باطنی سے مراد شرک، کفر، الحاد، بغض، حسد اور نفسانی عیوب۔ بس امام اخلاق حسنہ سے متصف ہوں، اخلاق ظاہری بھی بہترین ہو اور اخلاق باطنی بھی بہترین ہو۔ جسمانی اعتبار سے عیب نہ ہو، شکل صورت خراب نہ ہو، نفرت والی کوئی بیماری نہ ہو، حسب و نسب پاک اور صاف ہو، کیونکہ ایک ایسا شخص جس کا حسب نسب صحیح نہ ہو وہ لوگوں کی ہدایت نہیں کر پائے گا۔ لہذا نماز جماعت کے لیے اور قاضی کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ حلال زادہ ہو۔ بطور اولا امام جماعت کے لیے جب یہ شرط ہے اور قاضی کے لیے اور مجتہد کے لیے جب یہ شرط ہے تو ایک امام معصوم کے لیے تو قطعاً یہ ضروری چیز ہے، اس کے بغیر یہ چیز یعنی امامت ثابت نہیں ہو سکتی۔ جتنے بھی علوم اور کمالات ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوں، کہ بالآخر رسول اللہ کے پاس بھی ہے جو کچھ وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام کو بہت سارے علوم منتقل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور پھر یہ امام جب دنیا سے جائیں گے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کے ذریعے سے ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے تو بعض علوم کے جو امام کے لیے ضروری ہیں وہ منتقل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مولا امیر المؤمنین تک، اور پھر مولا امیر المؤمنین امام مولا امیر سے لے کے امام حسن، پھر امام حسن سے امام حسین تک منتقل ہوں گے۔ یہ منتقل ہونے کا طریقہ کیا ہے یہ خدا بہتر جانے۔ اگر کوئی سوال کرے کیسے منتقل ہوتا ہے ہم جواب دیں گے بالکل ویسے جیسے جناب جبرائیل منتقل فرماتے ہیں۔ اللہ نے کیسے دیا جناب جبرائیل کو ہمیں نہیں معلوم، جناب جبرائیل نے کیسے پہنچایا رسول اللہ تک ہمیں نہیں معلوم، اتنا معلوم ہے کہ اللہ نے جناب جبرائیل تک، جناب جبرائیل نے رسول اللہ تک، رسول اللہ نے مولا علی تک، مولا علی نے امام حسن اور امام حسن نے امام حسین، اور یہاں تک کہ امام زمان علیہ السلام تک یہ علوم پہنچے۔ کیفیات کیا ہیں اس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ کیفیات کو انسان اس دنیا میں ہر کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا، حتیٰ بعض ایسی کیفیات ہیں کہ جن کے لیے خاص عمر کی ضرورت ہے اور اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتا، اور بعض وہ چیزیں کہ جس کا تعلق قبر یا برزخ یا محشر سے ہے اسے بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، جنت و جہنم کو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ سکتے، فقط اتنا ذکر کر سکتے ہیں کہ جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ امامت کے اس بات کے لیے یا معجزہ ہو یا دلیل قطعی ہو، تو ہمارے یہاں زیادہ تر جو ڈیپینڈ کیا جاتا ہے وہ کس پر ہے؟ دلیل قطعی۔ دلیل قطعی کہاں سے؟ قرآن مجید سے اور سنت اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور امامت کے دلائل کے لیے اس وقت ہمارا یہ موضوع چل ہی رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے مولا علی کے لیے قرآن مجید میں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں احادیث شریفہ میں مولا علی علیہ السلام کے لیے اور باقی اہل بیت علیہم السلام کے لیے۔ تو یہ ہیں امامت کی چند شرائط۔ اب امام نقص سے اور مختلف عیوب سے پاک اور پاکیزہ ہو، بس یہ شرائط پائی جاتی ہوں، اور جو اس کے ضد ہیں وہ نہ پائے جاتے ہوں۔ بس امام کا منصب اللہ کی جانب سے کچھ شرائط بھی ہیں، اور اگلا مرحلہ آئے گا کہ امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کیا امام کا کام فقط اس دنیا کی حد تک ہے حرام و حلال بتانا، یا اس سے
ہٹ کر بھی ہے، انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں بیان ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔